وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اقتتل الذین، نہ لڑتے وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آگے، ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، کوئی تو ان میں سے ایمان لایا، ومنہم من کفر، کسی نے انکار کیا یا کفر کیا۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اقتتلوا، وہ نہ لڑتے، ان کی لڑائیاں نہ ہوتی، جنگیں نہ ہوتی، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس چیز سے جو ہم نے تمہیں عطا کی، من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، لا بیع فیہ، کہ جس میں تجارت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور اس میں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعۃ، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ اللہ پاک نے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو لوگوں میں اختلاف نہ پڑتا، کوئی کافر، کوئی مسلمان، کوئی یہودی، کوئی عیسائی نہ ہوتا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی یہ اس لیے بنے ہیں کہ خدا کی مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، میں اگر چاہتا تو سب کو مسلمان بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جماعتوں کو تقسیم کیا، ان کے اندر لڑائیاں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں میں اپنا اختیار استعمال کر کے، اپنے اختیار کے ساتھ ایمان پر قائم رہنے کے مواقع فراہم کرتا ہوں کہ تم اپنا ذہن استعمال کرو، اپنا اختیار استعمال کرو، اپنا دماغ استعمال کرو اور اسلام اور ایمان کی حقانیت کو جانو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام اشیاء جتنی بھی ہیں کائنات کے اندر، تعرف الاشیاء بازدادہا، ضد کے ساتھ چیز کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قادیانی آئے، مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہمیں ختم نبوت کے دلائل کا پتہ چلا۔ اگر قادیانی نہ آتا، نبوت کا دعویٰ نہ کرتا، تو ختم نبوت کے دلائل کا ہمیں کوئی پتہ نہ چلتا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت والی صفت کو نکھارنے کے لیے اور اس کو اجلی بنانے کے لیے، اس کو چمکانے کے لیے اور دنیا والوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ضد دنیا کے اندر پیدا فرمائی تاکہ لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت سے آگاہی ہو۔ اسی طرح اگر صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے، صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگانے والے اگر دنیا میں پیدا نہ ہوتے تو کسی کو کیا سروکار تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق کے کمالات، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے کارنامے، ان کے عدل کے واقعات، اسی طرح دیگر صحابہ کرام کے واقعات، وہ کس طرح سامنے آتے؟ یہ لوگ پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو سامنے لایا۔ آج بھی آپ دنیا کے اندر دیکھیں، کوئی بھی کافر ملعون جب دنیا کے اندر کوئی گستاخی کرتا ہے،
آپ دیکھیں مسلمان کتنے ابھر کے آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت بیان کرتے ہوئے، ہر شجر و حجر بول پڑتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثناء کے اندر رطب اللسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں میں نے خود پیدا کی ہیں تاکہ یہ ساری چیزیں نکھر کے تمہارے سامنے آ جائیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت ہوتی، خدا کے آگے کوئی مشکل نہیں تھا۔ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، نہ لڑتے وہ لوگ اس کے بعد جب کہ ان کے پاس واضح دلائل بھی آگے۔ حالانکہ یہودیوں کو پتہ تھا، ان کی تورات کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل موجود تھے، ساری چیزیں موجود تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی بشارتیں موجود تھی، ان کے بڑے بڑے جتنے پہلے گزر گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سارے بشارتیں دے کے دنیا سے چلے گئے۔ ایسے کئی واقعات سے ساری سیرت اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد ما جاءتهم البینات، جب ان کے پاس واضح دلائل کھل کے آگے، اب کتاب آ گئی، رسول آ گیا، نشانیاں ساری موجود تھی، لیکن بعض تو ایمان لے آئے، لیکن بعض بدبخت پھر بھی اپنی ضد پر ڈٹے رہے، اڑے رہے، وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، کوئی تو ایمان لے آیا، جیسے عبداللہ بن سلام جو تورات کے حافظ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے غلاموں میں شامل ہو کے حضور کے غلام بن گئے۔ سلمان فارسی کو دیکھیں، اسی طرح اور بہت سارے لوگ۔ تو اسی طرح فرمایا فمنہم من آمن ومنہم ولو شاء اللہ مقتتلوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو اس کی مشیت میں ہوتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، چونکہ پہلے طالوت اور جالوت کا ذکر کیا، داؤد کا ذکر کیا، ان کے تذکرے تھے، پھر جذبہ جہاد کی طرف ابھارا۔ جذبہ جہاد کے اندر جہاں جان انسان کی لگتی ہے وہاں مال کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل، خرچ کرو اس چیز سے جو ہم نے تمہیں دی، تستی اپڑی نہیں۔ کس نے دیے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے خود دیے، میرے دیے ہوئے مال سے خرچ کرو۔ آگے فرمایا من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، لا بیع فیہ، کہ جس میں کوئی تجارت کام نہیں آئے گی۔ آگے فرمایا ولا خلۃ، کوئی سفارش کام، کوئی دوستی کام نہیں۔ آج دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، یا تو آدمی لے دے کر کے اپنے آپ کو چھڑا دیتا ہے، یا کوئی دوست ہوتا ہے، اس کی دوستی کی وجہ سے یا رشتہ داری کی وجہ سے یا سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے سلسلے قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے، بلکہ ایک نیکی کے لیے ہر آدمی ترسے گا۔ اگر وہ یہ کہہ دے میری ساری جائیداد، ساری کائنات، سارا جہان مجھ سے لے لو اور یہ ایک نیکی مجھے مل جائے، یہ ایک گناہ کا بدل بن جائے، وہ نہیں بن سکے گا۔ اسی طرح حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، ابھی ذہن میں بات آ گئی، ایک نیکی کے لیے آدمی ماں کے پاس جائے گا، ماں نیکی نہیں دے گی، بیٹا کہے گا، باپ کے پاس جائے گا، باپ بھی نیکی نہیں دے گا، اولاد کے پاس جائے گا، اولاد بھی نیکی نہیں دے گی۔ ہر آدمی اس فکر میں ہوگا، وہ کہے گا کیا پتہ ہے یہی نیکی میرے کام کی ہو، یہ میں تجھے دے دوں تو میرے پاس کیا ہے؟ دنیا تو ہے نہیں نا، آخرت ہے، وہاں تو آنکھیں بدلی ہوئی ہوں گی، رشتے بدلے ہوئے ہوں گے، ناطے بدلے ہوئے ہوں گے، تعلقات تبدیل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ویسے ایک آدمی ملے گا، وہ کہے گا بھائی کیوں پریشان پھر رہے ہو؟ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، یہ کہے گا یار میں ایک نیکی کے لیے میں ماؤ کول گیا اس بھی نہ دیتی، پیو کول گیا اس بھی نہ دیتی، پراؤ کول گیا اس بھی نہ دیتی، سنگیا کول گیا اس بھی نہ دیتی، فلانے رشتہ دارہ کول گیا اس نہ دیتی، تعلقدارہ کول گیا اس نہ دیتی۔ واسی پریشان نہ ہو، مڑے کول ایک نیکی ہے، میں تو کو دینا، میں تجھے ایک نیکی دے رہا ہوں۔ واسیو تو کی دینے دیکھ جڑی مجھے ماؤ نہیں دیتی، پیو نہیں دیتی، رشتہ دارہ نہیں دیتی، پیڑا پراوا نہیں دیتی، اولادی تو کی دینے۔ واسی مڑے کول ہے ہی ہے کہ مڑے کول ہے ہی ہے کہ اس نال بڑا کام تے نہیں بننا لگے، تڑا تے بن جو لینا۔ اللہ اکبر۔ وہ دونوں آئیں گے بارگاہ الہی میں، اللہ اکبر، بارگاہ الہی میں آ کے کھڑے ہوں گے۔
اور اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں بھائی کیا بات ہے کیوں دے رہے ہو؟ اوتھے بھی گل کرسی خدایا بڑا کام تے نہیں بندا اس تے بن جو لے بڑے پراؤ دا خدا سی جلو میں تساں دوہاں دا بڑھا کے تم دونوں کو میں نے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ خدا تو خدا ہے نا، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو میرے بندے پر مہربان ہو رہا ہے، آج قیامت کے دن جب مہربانی کوئی بھی نہیں کرتا تو مہربانی کر رہا ہے، میں عرش والا خدا تجھ پہ مہربانی کر رہا ہوں، لہٰذا میں نے دونوں کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر کیا ارشاد فرما رہے ہیں دیکھیے، اللہ اکبر، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاع، اے ایمان والو خرچ کرو، مما رزقناکم، اس چیز سے جو ہم نے تمہیں دی، تمہاری اپنی نہیں ہے، اپنے تو تمہارے ہاتھ بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، کان بھی نہیں، دماغ بھی نہیں، جان بھی نہیں۔ جان اگر تمہاری اپنی ہوتی تو تم کبھی بیماری کو اپنے قریب نہ آنے دیتے، ہاتھ تمہارے اپنے ہوتے تو کبھی تمہیں فالج نہ ہوتا، زبان اگر تمہاری اپنی ہوتی تو کبھی مفلوج نہ ہوتی، آنکھیں تمہاری اگر اپنی ہوتی تو کبھی تم نابینا نہ ہوتے، جان اگر زندگی تمہاری اپنی ہوتی، اللہ فرماتے ہیں تم موت کو کبھی اپنے قریب، بے وسی نال ساریاں گل ہونی ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم مالک ہوتے تو کبھی ان چیزوں کو اپنے قریب نہ آنے دیتے۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس چیز سے جو ہم نے تمہیں دی، مال بھی تیرا نہیں، جان بھی تیری نہیں، یہ ساری چیزیں تیری نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میری عطا کردہ چیزیں ہیں۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، لا بیع فیہ، جس میں تجارت بھی نہیں ہوگی، ولا خلۃ، دوستی بھی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعۃ، اور سفارش بھی کام نہیں آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اللہ فرماتے ہیں یہ کافر بڑے مشرک ہیں، بڑے ظالم ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ظالم اور ظلم کی اصطلاح یہ مشرک اور شرک کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافر بڑے ظالم ہیں۔ اب یہاں فرمایا لا شفاعۃ، سفارش بھی کام نہیں آئے گی، فرمایا یہاں عام سفارش، مطلق سفارش مراد نہیں ہے، بلکہ خاص سفارش، جن نیک لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کا تعلق ہوگا وہ تعلق قیامت کے دن ضرور کام آئے گا۔ جس طرح ایک آدمی اپنے بچے کو قرآن حفظ کراتا ہے اور وہ بچہ اللہ کے حضور ٹل لا کے کھڑا ہو جائے گا، اے خدایا میں تیری بنائی ہوئی جنت میں جانے کو تیار نہیں جب تک میرے والدین کو میرے ساتھ نہیں بھیجے گا، اللہ اس کی سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما کر اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ اسی طرح اگر نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، اتقیاء کے ساتھ تعلق ہوگا تو ضرور ان کی سفارشیں بھی کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔